الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت مسلمہ کے اختلافات، اور اگر پھر ان کو ہم نیچے تک دیکھتے آئیں تو ہمارے ہاں اپنے علاقوں میں، محلوں میں، گھروں میں جو اختلاف ہیں، ان سب کو جوڑیں تو پتہ چلے گا کہ آج ہم جو اللہ کی مدد اور نصرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ آج امت مسلمہ مختلف طبقات میں تقسیم ہے، گروہوں میں تقسیم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دوسرے کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ عالم انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک ہے۔ طاقت میں ہیں ہم، قوت میں ہیں ہم، وسائل ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قوت طاقت میں ہونے کے باوجود ذلت سبب بن جائے، ناکامی سبب بن جائے، شکست سبب بن جائے۔ کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے آپس کا اختلاف۔ قرآن کریم میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ آپس میں لڑو گے تو پھر تمہارے پاؤں اکھاڑ دیے جائیں گے۔ آج جو کچھ فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں ہو رہا ہے، یا باقی پوری امت کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر بیرونی مداخلتیں، انتہا پسندی، دہشت گردی، متشددانہ رویے، انہوں نے ہمیں وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر ما سوائے رجوع اللہ کے اور اللہ سے معافی اور استغفار کے اور کوئی راستہ بچت کا نہیں ہے۔ ہم انفرادی رویے دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، تو کیا ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جبکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد کریں؟ کہا اس کو ظلم سے روکو۔ اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنی بقا کا، اپنی سلامتی کا، اپنے اطمینان کا، اپنی طمانینت کا، وہ نماز اور صبر ہے۔ ہم ناجائز ذرائع استعمال کر کے پہلے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں جائز ذرائع سے بھی مل جاتا۔ یہی ظلم ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، اور یہی ظلم ہم اپنے اجتماعی رویہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کرونا کی وبا نے پوری عالم انسانیت کو جکڑ لیا ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے علاوہ۔ اگر طاقت والا نکل سکتا ہوتا تو پھر بڑے بڑے جو ممالک سپر طاقتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے لوگ اس کا شکار نہ ہوتے، وہ ہم سے زیادہ اس کا شکار ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ دنیا کی سپر طاقتوں سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے کہ جس کا آرڈر چلتا ہے۔ دنیا کی سپر طاقتوں کے آرڈر سب رک گئے ہیں۔ آج ہمارے جو انفرادی اور اجتماعی رویے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو پستی ہے وہ اس کا سبب یہ ہے۔ اور یہ ہمارے رویے کیوں خراب ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ خالصتاً نیت اللہ کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو،
تو پھر کامیابی اور کامرانی مقدر ہوتی ہے، پھر انسان مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ آج میری آخری یہی گزارش ہے کہ آئیں ہم اپنے اجتماعی اور انفرادی رویوں کو تبدیل کریں، صبر اور استقامت اور اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک دوسرے کو گالی دینے سے اور ایک دوسرے کو مارنے سے اور جھگڑا کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ اپنانے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا